یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، ڈر جاؤ اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک الساعہ قیامت کے دن کا زلزلہ یہ بہت ہی بڑی سخت چیز وارد ہونے والی ہے۔ ڈر جاؤ مراد کیا کہ اس دن کے آنے سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن جو جواب دہی اللہ کے حضور ہونی ہے، اس کی تیاری کرنا شروع کر دو۔ خدا کو سیریس لے لو، اللہ کو سیریس لے لو، اپنے گاڈ کو، اپنے پیدا کرنے والے کریٹر کو سیریس لے لو۔ اے لوگو ڈر جاؤ اس رب سے جس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک الساعہ قیامت کے دن کا جو شروع والا حصہ ہے، الساعہ وہ بہت بڑی گھڑی، ساعتن عربی میں کہتے ہیں گھڑی کو، الساعہ دی الٹیمیٹ گھڑی، وہ جو خاص وقت آنے والا ہے، قیامت کے دن کا شروع کا حصہ الساعہ شیء عظیم، وہ بہت بڑی سخت شے ہے۔ یوم ترونہا، اور اس کی جھلکی یہ ہے یوم ترونہا، اس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ ام ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے اس بچے سے بھی غافل ہو جائے گی جس کو وہ دودھ پلا رہی ہوگی۔ یعنی جب قیامت قائم ہونا شروع ہوگی، الساعہ کی گھڑی آئے گی، دنیا میں ظاہر ہے کروڑوں اربوں لوگ اس وقت بھی آباد ہوں گے۔ اس وقت اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کے ہاتھ میں بچہ ہے اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو ایسی ہیبت طاری ہوگی قیامت کے دن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی، اسے اپنی جان کی فکر پڑ جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو بھی گرا دے گی، یعنی اسے ہوش ہی نہیں رہے گی۔ ایسی غم کی کیفیت طاری ہوگی کہ اگر کوئی پریگنٹ ہے، چاہے کوئی عورت ہے، چاہے کوئی بھی جاندار ہے، جانداروں میں سے بھی، اس کا حمل ضائع ہو جائے گا، پریگنینسی ضائع ہو جائے گی خوف کے مارے۔ وَتَرَى النَّاسُ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے کہ لوگ جو ہیں وہ نشے کی حالت میں ہیں، یعنی یہ جیسے کسی نے شراب پی ہوئی ہوتی ہے نا، آپ کو پتا بدمست، اسے ہوش ہی نہیں ہوتی، جس کو ہم کہتے ہیں ٹن ہو جاتا ہے بندہ، اس طریقے سے ہوش ماری جائے گی اس دن، یعنی انسان کو ہوش ہی نہیں ہوگی اس نے کدھر جانا ہے، پاگلوں کی طرح۔ اور نشہ آور چیز کسی کو کھلا دی جائے جس سے بندے کو ہوش نہیں ہوتی نا، یعنی اس قدر غم طاری ہوگا، جو سورۃ المزمل میں بھی آیا ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہولناک ہے کہ بچوں کو بوڑھا کر دے، بچے غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں، ان کے بال سفید ہو جائیں، ایسا وہ سخت دن اس دن وارد ہوگا، ایسی صورتحال ہوگی۔ وَتَرَى النَّاسُ سُكَارَى، اس دن تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اصل بات یہ ہوگی کہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہوگا، مت ماری جائے گی لوگوں کی، اس عذاب کی وجہ سے ایسی افراتفری پھیل جائے گی قیامت کے دن کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھی بھول جائے گی، اور اگر کوئی پریگنٹ ہے تو اس کا حمل ضائع ہو جائے گا، اور لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، لگ رہا ہوگا کہ نشے کی حالت میں ہے، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے ان کو لگے گا جیسے کہ اگر کوئی آبزرو کرنے والا آبزرو کر سکے تو یوں لگے گا جیسے کہ یہ نشے کی حالت میں، ہوش ہی نہیں ہوگی اپنی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ اس سخت دن کی سختی سے بچائے۔ تو یہ تو آغاز ہوگا اس سختی کا، اس کے بعد یہ سب کے سب لوگ، پھر ایسا سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے سب کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، حتیٰ کہ لوگوں پر موت وارد ہو جائے گی، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر لوگ دوبارہ سے زندہ ہوں گے، اور پھر قیامت کے دن کا الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو سٹارٹ والا معاملہ ہے، الساعہ، the biggest event، بہت بڑی گھڑی، الٹیمیٹ گھڑی،
یہ اس کا ذکر ہے سورۃ الحج کی پہلی 2 آیات میں۔ اس کانٹیکسٹ میں احادیث بہت زیادہ ہیں، اگر ان کو بیان کیا جائے تو کافی ٹائم ریکوائرڈ ہے، البتہ 2 احادیث بڑی اہم ہیں اسی کانٹیکسٹ میں وہ یہاں پر بیان کر دیتا ہوں، اور دونوں احادیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 375 نمبر 375، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے ارض پر ایک شخص بھی ایسا موجود ہے جو اللہ اللہ کرنے والا ہے، یعنی اللہ کو پکارنے والا ہے، اللہ کی یاد کرنے والا ہے۔ اگر ایک شخص بھی ایسا دنیا میں موجود ہوا جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اللہ میں بلیو کرنے والا ہے، گاڈ کو ماننے والا ہے، تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7299، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن اور رات اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دوبارہ سے لات اور عزا بتوں کی پرستش شروع نہ ہو جائے۔ یعنی جس طرح مکہ مدینے میں لات اور منات کی، عزا کی پوجا کی جاتی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، قیامت سے جسٹ پہلے دوبارہ سے پوجا شروع ہو جائے گی، اور یہ سارے معاملات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلافت راشدہ قائم کرنے اور ان کے وفات کے بعد کے معاملات ہیں، یہ ہو جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ میں نے تو قرآن میں پڑھا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ مبعوث کیا، قرآن کے ساتھ مبعوث کیا، الہدا کے ساتھ، تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر اس کا برا مان جائے۔ تو اس آیت کے تحت تو میں سمجھتی تھی کہ یہ دین تو ہمیشہ کے لیے غالب ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین غالب ہوگا، لیکن جیسا اللہ تعالیٰ چاہے گا، جتنی دیر کے لیے چاہے گا، لیکن الٹیمیٹلی یہی معاملات ہونے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے ایک خوشبودار ہوا چلے گی پوری دنیا میں، جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہوں گے، اور کوئی ایسا مسلمان ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس تک بھی وہ ہوا پہنچے گی، اور اس ہوا کی وجہ سے اس کی روح قبض کر لی جائے گی، صرف کافر دنیا میں رہ جائیں گے۔ اب وہ جو حدیث تھی نا کہ جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے، اس کی ایکسپلینیشن یہاں پر ہو گئی کہ اس سے مراد تھا مسلمان، ورنہ اللہ اللہ تو کافر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے میں، اس سے مراد مسلمان، اللہ کو ماننے والا۔ ہوا چلے گی اور سب کی روح قبض کر لی جائے گی، اور پھر صرف دنیا میں کافر رہ جائیں گے، اور انہی پر قیامت قائم